اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ آج شوہر، بیوی اور ماں شریک بہن بھائی، اس آیت میں ان تینوں کے حالات صورتیں جو ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، یعنی یہ شوہروں کو خطاب ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور اس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو شوہروں کے لیے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا مال، آدھا حصہ ہے مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے۔ شرط کیا ہے؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کا کوئی اولاد ہو، چاہے ان شوہر سے ہو یا کسی اور سے، لیکن اس خاتون کا کوئی اولاد ہو جو فوت ہوئی ہے، تو پھر تمہارے لیے یعنی جو شوہر ابھی زندہ ہے ان کو اس کے مال میں کتنا ملے گا؟ 1/2، آدھا۔ اب اگر اولاد ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، جو فوت ہو گئی ہے اگر اس کا اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھائی، تمہارے لیے یعنی 1/4، 1/4 مما ترکنا، ان مال کا جو اس خاتون نے چھوڑا ہے۔ لیکن دو باتوں کا خیال رکھ کے، اور یہ ہر وارث کا ہے، کسی بھی وارث کو آپ نے حصہ دینا ہے، دو باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ اس بندے کے اوپر جو فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرضہ، اور قرضہ تمام مال سے۔ اگر پورا مال قرضے میں چلا جاتا ہے چلا جائے، وارث کو کچھ بھی نہیں ملتا نہ ملے، لیکن ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرضہ ادا کرنا ہے مردے کے مال سے۔ دوسرے نمبر پر وصیت اگر اس نے کی ہو، جو فوت ہوا ہے اگر اس نے وصیت کی ہو، اگر اس نے وصیت کی ہے تمام مال کی، تو 1/3، 1/3 میں وہ وصیت جاری ہوگا، 1/3 سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوگا۔ اگر اس کا وصیت 1/3 سے کم ہے، مثلا 30 روپے ایک بندے نے چھوڑے اور زندگی میں اس نے وصیت کی تھی کہ 5 روپے یہ فلاحی ادارے کو دے دے، تو اب یہ دیکھو 5 روپے 1/3 بنتا ہے یا 1/3 سے کم ہے، تو 1/3 10 بن رہا ہے 30 کا کتنا بن رہا ہے؟ 10۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جو 5 روپے اس نے کہا ہے یہ 1/3 سے کم ہے، تو پھر سب پر عمل کرو، وہ 5 کے 5 دے دو۔ لیکن اگر وہ وصیت کرے کہ جب میں مر گیا تو میرے مال سے 15 روپے آپ کس کو دے دے؟ کسی فلاحی ادارے کو دے دے، یا اس پہ مسجد بنائے، یا مدرسے کو دے دے، یا فلاں جو غریب ہے یا بیوہ ہے اس کو دے دے، تو اب ہم نے دیکھا تو 15 وہ تو پورے مال کا آدھا بن رہا ہے، تو ہم 1/3 3 حصے کریں گے، 10 10 10، تو جو تیسرا حصہ ہے 10، وہ 10 ہم وصیت میں چلائیں گے، باقی 20 وہ ان کے ورثاء کو ملے گا، ان کے ورثاء کو ملے گا۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ کہہ رہے من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو اس خاتون نے کیا ہے یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اب بندہ فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، خاتون کو ہم نے حصہ دینا ہے، تو اب کتنا ہے خاتون کا، بیوی کا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیوی کے لیے چوتھا ہے، 1/4، 1/4 مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارا کوئی اولاد نہیں، اگر تمہارا کوئی اولاد نہیں ہو، تم فوت ہو گئے، تو تمہاری بیوی کو کیا ملے گا؟ 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ہو تمہارے لیے اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو اس خاتون کے لیے، تمہاری بیوی کے لیے 1/8، 1/8 مما ترکتم جو تم نے مال چھوڑا اس کا 1/8 من بعد وصیت توصون بہا
بعد اس وصیت کے جو تم نے کیا ہے، او دین یا قرض یا قرضہ ادا کرنے کے بعد. اب ہمارے پشتوں میں اس بندے کو کہتے ہیں میراث. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے پھر کوئی بتا دے کہ کیا کہتے ہیں. جس کا اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو. تو اب ایسا بندہ اور اس کے بہن بھائی ہے لیکن وہ ماں شریک ہے. وہ کیا ہے؟ ماں شریک. تو اب دیکھیں گے کہ وہ ماں شریک بہن بھائی ایک ہے یا ایک سے زیادہ. اگر ایک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سدس 1/6 اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو 1/3. اس 1/3 میں وہ سب چاہے 100 ہے، 50 ہے، 2 ہے، لیکن ایک سے زیادہ ہو تو وہ اس 1/3 میں شریک ہوں گے. 1/3 میں کیا ہوں گے؟ شریک. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اب ایک آدمی ہے ایسا، یورث کلالہ، کہ اس کا اگلا پچھلا کوئی نہیں. اگلا پچھلا کا مطلب اولاد نیچے تک بھی نہیں، اوپر یعنی باپ دادا پردادا یہ بھی نہیں. اب اس کے کیا ہے؟ او امرأۃ، یا کوئی خاتون ہے ایسی یا کوئی مرد. وَلَهُ أَخٌ، اور اس کے لیے ہے بھائی، او اخت یا بہن. بھائی یا بہن، کیونکہ اگر دیکھو اولاد ہے یا اوپر ماں باپ ہے تو پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملنا، پھر وہ باپ کو اور بیٹوں کو مل جائے گا. تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو چاہے بھائی ہے یا بہن ہے اس کو مل جائے گا 1/6. اس کو مل جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ ایک سے زیادہ. اگر ایک سے زیادہ ہے فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہوں گے 1/3. وہ شریک ہوں گے 1/3. اگر وہ پہلے ہم اس پہ نہ لکھتے نا تو یہ اوپر بھی نہ گزرتا. ہم نے 1 ہفتہ لگایا ان 2 آیتوں پہ، لیکن ابھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو انہوں نے کیا یا قرضہ ادا کرنے کے بعد. ایک بات یاد رکھیں، میں نے کل بھی پرسوں بھی کہا تھا اور اس آیت کے آخر میں بھی آ گیا، غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی کو تکلیف ہو نہ پہنچے. کیا مطلب؟ ایک بندہ وہ اپنے بیٹوں کو محروم کرنا چاہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی کو گواہ بناتا ہے، اپنے دوست کو کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو میرا سارا مال فلاں دوست کو دے دینا. مقصد کیا ہو کہ اپنے اولاد کو محروم کر دے. تو یہ تکلیف دینے والی بات ہے اپنی اولاد کو. غیر مضار، ضرر تکلیف والی بات ہو نہ ہو. وصیۃ من اللہ، ابھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا وصیت ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وصیت. بندہ جب بندے کے لیے وصیت کرتا ہے تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اس وصیت پر عمل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس بیماری سے میں نجات نہیں پاؤں گا، میں اس میں مر جاؤں گا، تو وہ میرا جنازہ فلاں مولوی صاحب پڑھائے. ہاں، تو پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں ابھی جنازہ نہیں پڑھ. کیوں؟ وہ فلاں مولوی صاحب کا اس نے وصیت کیا تھا، جنازہ وہ پڑھائے گا. تو وصیت، بندہ جب بندے کے لیے وصیت کرتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر تو اللہ رب العزت جب ہمارے لیے وصیت کرے تو پھر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے اس پہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم بیٹے جب اپنے والد کا حصہ لیتے ہیں تو بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. جب بھائی حصہ لیتا ہے تو بہن کا بھی حصہ ہے. جب شوہر حصہ لیتا ہے تو بیوی کا بھی حصہ ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے وصیت ہے ہمارے لیے، تو ہم اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ ایک بندہ 50 حج کر چکا ہو، حاجی صاحب، لیکن وہ بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا ہوگا. ایک بندہ سال لگاتا ہے تبلیغ میں، 4 مہینے لگاتا ہے تبلیغ میں، لیکن اگر آپ معاملات اس کا دیکھیں گے، بہن کا حصہ دیا نہیں، وہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا، وہ معاف کیا نہیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ اس ڈر سے کہ اگر ہم مال دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ اگر بہنوں کا ہمارے پاس حصہ ہے اور ہم نے کسی ٹال مٹول سے ان کو ٹرخایا ہے، جب تک
ہم زندہ ہے یا آگے ہمارے اولاد ان میں سے کوئی منافع کر رہا ہے، ان کا آمدن کر رہا ہے، وہ ہم حرام پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے حرام سے۔ واللہ علیم حلیم۔ اب ایسا بھی ہے کہ جو بہن کو حصہ نہ دے، جو بیٹی کو حصہ نہ دے، جو بیوی کو حصہ نہ دے، اللہ رب العزت اس کے اوپر عذاب نازل کر دے اور زمین سے ختم کر دے، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں؟ حلیم، بردبار، صبر کرنے والا ہے کہ یہ بندہ آج ٹھیک ہو جائے گا، آج ٹھیک ہو جائے گا، آج ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حال پہ رحم فرمائے، اور یہ جو ہم نے یہ رکوع ہے خاص طور پر میراث کا، ہمارے لیے یہ مسائل سمجھنا آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔